السلام علیکم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے لفظ جبریل کا پارٹ نمبر 3۔ انشاءاللہ اس سبق میں ہم سورہ بقرہ کی 97 آیت کی ابتدا کریں گے، اور اس میں سے جو پہلا لفظ ہے قل، فعل الامر، اس کو تفصیل سے دیکھیں گے۔ آگے سٹارٹ کرنے سے پہلے تھوڑا سا اعادہ کر لیتے ہیں۔ جبریل کا جو لفظ ہے وہ قرآن مجید میں اس طریقے سے لکھا ملے گا آپ کو، اور یہ سب کے سب جو بھی ڈفرینٹ اس سے ہیں، یہ سب ڈپ ڈاٹ ہی ہیں۔ ڈپ ڈاٹ کی تفصیل پچھلے سبق میں آپ کو مل چکی ہے۔ ابھی دیکھیں اس میں صرف الف کا اضافہ ہوا ہے، جبرائیل، جبرائیل۔ اور جو اردو اسپیکر ہیں وہ استعمال کرتے ہیں جبرائیل، مگر یہ آپ کو سب ڈکشنری میں مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں اس طریقے سے لکھا جائے گا، زبر کے ساتھ آئے گا جبرائیل، کیونکہ الف کا اضافہ ہو جائے گا، اور یہ نیچے زیر سے آ رہا ہے، جبرائیل۔ انگلش میں آپ کو بتا چکے ہیں، یہ گیبریل سے پکارا جاتا ہے۔ بتانے کا اس میں یہ ہے کہ جتنے بھی آپ دیکھیں کہ 4 طریقے سے لکھا گیا ہے، اس کے آخر میں صرف آپ کو پیش ملے گا، کیونکہ یہ ڈپ ڈاٹ ہے۔ یہ لفظ اس طریقے سے قرآن مجید میں آپ کو دکھے گا، جبکہ باقی جو ہیں وہ ڈکشنری میں آپ کو مل جائیں گے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہر لفظ میں انگلش کے میننگ میں جو بھی ہے، میں آخر میں یہ چھوٹا سا 2 لکھ رہا ہوں۔ آپ کو ڈکشنری میں ایسے اسم کے آگے جو کہ ڈپ ڈاٹ ہوں وہی چھوٹا سا 2 ملے گا۔ تو یہ 2 کا مطلب کیا ہوا کہ یہ لفظ ڈپ ڈاٹ ہے۔ ٹھیک، عربی میں اس کو غیر منصرف کہا جاتا ہے، منصرفن، منصرف روک کے پڑھیں گے۔
قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. لفظ جبریل کے سلسلے میں یہ آیت لی ہے. انشاءاللہ جب یہ سبق ختم ہوگا جبریل کا تو یہ جو آیت ہے وہ کمپلیٹ طور پر سمجھ میں آئے گی، ورڈنگ کے لحاظ سے اور گرامیٹیکل کے لحاظ سے. پہلا لفظ ہے قل. فعل ہے، فعل میں بھی یہ فعل الامر آرڈر، فعل الامر ہے. فعل الامر جو ہے وہ مضارع سے بنتا ہے. اس کا روٹ لیٹر قاف واو لام. واو بیچ میں آ رہا ہے، ویک لیٹر ہے، ہالو ورب کہلاتا ہے، اجوف. یہ کار بتایا تھا. پہلے تو آپ سب پہ زبر 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 رکھ دیجئے، جیسے یہاں پر ہے قاوالا. اس سے کس طرح سے بنے گا؟ واو پہ زبر ہے، یہاں سے پہلے کیا آپ کو دکھ رہا ہے؟ زبر. تو یہ کس میں چینج ہو جائے گا؟ الف میں. قالا. ٹھیک. اور جو اس کا یہ ماضی ہے مضارع ہے وہ بنے گا یقبلو رول کے لحاظ سے، مگر واو جو ہے وہ ویک لیٹر ہے، پیچھے جائے گا. اگر پیچھے ساکن ہو تو پھر اس شکل میں کیا ہوگا کہ واو کے ساتھ جو پیش ہوتا ہے وہ پیش لے لے گا اور یہ خود واو میں رہ جائے گا. تو یہ بن گیا یقولو. یہ ماضی اگر اردو میں لکھیں تو ماضی، عربی میں لکھیں تو مادن. مضارع قل کا لفظ ہے فعل الامر، وہ مضارع سے بنتا ہے. طریقہ کار کیا ہے؟ یا جو کہ سبجیکٹ مارکر ہے، اس کا مطلب ہے ہوا. جو ضمیر اس میں شامل ہے وہ ہوا ہے. آپ کیا کریں گے کہ اس کو ہٹائیں گے اور آخر والے کو ساکن کر دیں گے. تو جب یہ پروسیس کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ یہ یا ہٹ گیا قل. قول قول. واو ویک ہے اور لام آپ نے ساکن کیا ہوا ہے، تو دو ساکن ایک ساتھ نہیں آ سکتے، اور یہ کھینچنے کے لیے استعمال ہوا ہے مد، ایز اے مد. تو اب اس کنڈیشن میں کیا ہو جائے گا کہ واو جو ہے وہ ڈراپ ہو جائے گا. تو جو باقی چیز رہ جائے گی وہ ہے قل. قال یقولو کا مطلب ہے ٹو سے، کہنا، اور قل کا مطلب ہوا سے، کہو، کیونکہ آرڈر آ رہا ہے یہاں پر. یہ جو اگزامپل آپ کو ملی وہ اس کنڈیشن میں تھی کہ یہ ہالو ورب ہے، ویک ورب ہے، یا اور یا کو ہٹانے کے بعد بھی جو پہلا لیٹر ہے وہ حرکت والا ہے، ساکن نہیں ہے. اگر آپ اسٹرانگ روٹ لیٹرز کو لے کے ورب بنائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں جب یا اور آخر والے کو ساکن کیا جائے گا تو یا کے بعد والا جو پہلا لیٹر ہوگا وہ ساکن ہوگا اور اس کو آپ پڑھ نہیں سکتے. تو اس کنڈیشن میں آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ ایگزامپل لے لیتے ہیں اسٹرانگ لیٹرز کی، جیسے زا ہا با. ورب کیا بنے گا؟ ماضی ذہبا یذہبو. ذہبا یذہبو مطلب ٹو گو. جب آپ آرڈر دیں گے تو کیا ہوگا؟ گو. تو گو بنانے کے لیے انگلش کے اس میں کیا ہوگا کہ آپ مضارع کو لیں گے، ٹھیک، یذہبو، اور طریقہ کار کے لحاظ سے کہ پہلے والے کو آپ ہٹا دیں گے، آخر والے کو آپ کر دیں گے ساکن. تو جب آپ یا کو ہٹائیں گے اور با کو ساکن کریں گے تو آپ کے سامنے جو فارم ہے وہ ایسے بن جائے گی. بنے گی نہیں بنے گی؟ اب اس کو پڑھ لیں. پہلا ساکن ہے، آپ پڑھ نہیں سکتے،
کتنی بھی کوشش کر لیجیے آپ اس کو پڑھ نہیں سکتے. تو اس کو پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ اس سے پہلے ایک حمزۃ الوصل لگے گا، اور مگر اس کا یاد رکھیے حمزۃ الوصل کا آپ کو بہت دفعہ آپ کو بتایا ہے کہ جب بھی وہ پیچھے سے ملا کے پڑھا جائے گا تو لکھا رہ جائے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا. ٹھیک، تو اس کو پڑھنے کے لیے یا تو اس کے اوپر جو حمزۃ الوصل ہے یا تو اس پہ پیش آئے گا، زبر آئے گا یا زیر آئے گا، 3 آپ کے پاس کنڈیشن ہے. ٹھیک، تو یوں سمجھیے کہ جو زبر والا ہے وہ تو فارم نمبر 4 کو دے دیا گیا ہے اس کے آرڈر بنانے کے لیے، یہ ذہن میں رکھیں. تو آپ کے پاس دو کنڈیشن رہ گئی ہیں، یا تو پیش ہوگا یا زیر ہوگا. تو یاد کیا کرنا ہے کہ اگر جو یہ تو سارے دیکھیں اس میں سب کی جتنے بھی روٹ لیٹر ہیں، زا ہا با، پہلا والا اور آخر والا تو ساکن ہو گیا، صرف بیچ والا رہ گیا عین کلمہ. تو عین کلمہ کی حرکت کے لحاظ سے یہ ہوگا، اگر آپ دیکھیں کہ دونوں پہ کبھی آپ کو زبر ملے یا زیر ملے، آپ نیچے زیر لگا دیجیے، زبر آپ نہیں دے سکتے. ٹھیک، اگر اس پہ پیش ہوگا تو آپ پیش لگا دیجیے. سو اس کو کیا پڑھیں گے؟ اذہب. اذہب کا کیا مطلب ہو گیا پھر؟ گو. ٹھیک، تو کیا یاد رکھنا ہے کہ اگر عین کلمہ پہ زبر ہو یا زیر ہو تو پھر آپ کیا لگائیں گے؟ حمزۃ الوصل زیر والا سے سٹارٹ ہوگا. یہ حمزۃ الوصل ہے. اس کا مطلب ہے کہ دوسرا والا جو آپ کو بتایا کہ اگر عین کلمہ میں پیش ہو تو پھر یہ لگا لیجیے. تو یہاں سے پھر ایک اور چیز پوائنٹ آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر عین کلمہ روٹ لیٹر کا جو فا عین لام ہے، عین کلمہ اگر واو یا ہو تو پھر اس میں حمزۃ الوصل لگتا ہی نہیں ہے، کیونکہ جو پہلا لیٹر ہوتا ہے وہ تو حرکت والا رہتا ہے، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے اس کو ملا کے پڑھنے کے لیے. دیکھتے ہیں ایک اور مثال. چلو یہاں لکھتے ہیں. روٹ لیٹر کیا ہے ہمارے پاس؟ قاف، واو، لام. مضارع کیا بنے گا؟ یقولو، اور اس سے رائٹ اوے آپ بنائیں گے یا ہٹایا، واو پہ کوئی حرکت ہی نہیں ہے، لام ساکن ہوا تو واو بھی ڈراپ ہوا، قل. یہ تو ہو گیا قل. جی سے آرڈر آ رہا ہے. اس سے ملتا جلتا ایک اور لے لیں. قاف، واو، میم. کیا بنے گا؟ یقوم. یا ہٹائیے، وہاں پہ کوئی حرکت نہیں، میم ساکن، واو ڈراپ. کیا بنا؟ قوم. کھڑے ہو جاؤ، اسٹینڈ. ٹھیک، ابھی ذہابہ دیکھا تھا، ذہابہ. تو ذہابہ سے کیا بنا؟ یذہبو. یہ ساکن کریں، اس کو ڈراپ کریں، زبر ہے اس کے اوپر، نیچے سے لے کے آ جائیے. اذہب. اذہب مینس گو. ایک اور دیکھتے ہیں. کاف، تا، با. کتابہ، یکتبو. کتابہ، یکتبو. ٹھیک، کتابہ یکتبو. اب کیا کریں گے؟ یا ہٹائیں گے، اس کو ساکن کریں گے تو کیا یا ہٹ گیا، کیا بنا یہ؟ پڑھ نہیں سکتے، بیچ میں کیا رہا؟ پیش. تو کس سے شروع ہوگا یہ؟ پھر پیش سے. اکتب. اکتب مینس رائٹ، لکھو. عین کلمہ جس کا ویک لیٹر یا ہو اس کی مثال بھی دیکھ لیتے ہیں. کیا بنے گا؟ یا جو ہے وہ الف میں چینج ہو جائے گا، با آ یا بی او. یا بی
یا ہٹا، عین کلمہ ساکن، جو ویک لیٹر ہے وہ ڈراپ ہو جائے گا، یہ اس میں جا کے مل جائے گا، تو یہ بن گیا آپ کے پاس ایک فعل الامر، بے کا مطلب ہو گیا سیل کرنا۔ یہ دیکھتے ہیں کہ عین کلمہ پہ مضارع میں جو زیر آتا ہے اس کی مثال لے لیتے ہیں۔ ضرب یضرب، با ساکن، یا کو ہٹا دیا تو کیا رہ گیا؟ ٹھیک، نیچے زیر آ رہا ہے تو زیر سے پڑھیں گے، زیر اور زبر آئے نیچے زیر سے۔ ادرب کے دو معنی ہیں، ایک تو ہٹ کرنا اور دوسرا کچھ مثال بتانا۔ ہٹ یا بیٹ، ٹھیک، یا مثال بتانا، کسی کو کوئی ایگزامپل پرووائڈ کرنا۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ، روٹ لیٹر ہے را، جیم، عین، اس سے ور بنے گا راجع، میں دونوں لکھ رہا ہوں ماضی مضارع، راجع ماضی، یرجع جیم کے نیچے، یعنی کہ عین کلمہ کے نیچے آپ کا زیر آ رہا ہے، تو آپ کو رائٹ اوے آپ کو پتہ ہے کہ الف کے نیچے زیر سے ہی اس کو پڑھیں گے جب اس کا فعل الامر بنائیں گے۔ اس کا مطلب ہے ٹو ریٹرن بیک۔ ٹھیک، کیا لکھیں گے؟ یہ ہے سنگولر میل کے لیے۔ اب اگر سنگولر فیمیل کے لیے بنائیں گے تو بس آپ اس میں یا کا اضافہ کر دیں گے، یا کے آتے ہی عین کلمے کے نیچے زیر آ جائے گا۔ ٹھیک، تو یہ سنگولر بٹ فیمیل کے لیے۔ واپس جاؤ، تم ایک مذکر، واپس جاؤ تم ایک مؤنث، گو بیک، ریٹرن بیک۔ اس کی مثال قرآن مجید سے لے لیتے ہیں۔ عثمانی اسکرپٹ میں یہ دیکھیں آپ کو یا ایتھا النفس المطمئنہ کے بعد حمزۃ الوصل لکھا ہوا دکھ رہا ہے، کوئی بھی زیر زبر پیش نہیں ہے اور آخر میں یا ہے، آرڈر والا اسم ہے، تو اس کو راجع جیم کی حرکت کے لحاظ سے پڑھیں گے۔ جیم کے نیچے زیر ہے تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ ارجعی الی ربکی، یہ نفس سے بات ہو رہی ہے اور نفس جو ہے فیمینن ہوتی ہے، اس لحاظ سے جب یہ آپ دیکھیں کہ مؤنث والا آرڈر کا ورب یوز ہوا ہے کہ ریٹرن بیک الی ٹوورڈس یور رب، اور کا کے نیچے زیر آ رہا مؤنث کے لیے، نوٹ کا زبر کا۔ ارجعی لمبا کیوں پڑھا جا رہا ہے یا کو؟ کیونکہ وہ اس سے آگے آنے والا جو لفظ ہے وہ حمزہ سے شروع ہو رہا ہے۔ ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ، یہ عثمانی اسکرپٹ ہے، آپ مجیدی اسکرپٹ میں بھی دیکھتے ہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ کیسے پڑھیں گے؟ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اس کے اوپر اس الف پہ آپ دیکھیں حمزۃ الوصل بھی نہیں لکھا ہوا ہے، الف ہے، اب قاری کے اوپر یہ چھوڑا ہوا ہے کہ وہ کس لحاظ سے اس کو دیکھے گا، پڑھے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ ملا کے بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس وجہ سے اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے۔ مطمئنہ ترجعی، اگر کیونکہ عموماً یہاں پہ روکا جاتا ہے تو پھر آپ پڑھتے ہیں ارجعی۔
انشاءاللہ اگلے سبق میں اگلی کلاس کے اندر اس روٹ لیٹر قاف واو لام کو لے کر اس کی ماضی کی گردان اور مضارع کی گردان، اور ساتھ میں پھر یہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے وہ اس کے فعل الامر کے جو 6 صیغے ہیں، واحد، ڈیول اور پلورل کے لیے، وہ بھی سیکنڈ پرسن میل اینڈ فیمیل۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔